اور رمضان شہر البرکات والرحمہ ہے، اسی طرح رمضان شہر الدعا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں روزوں سے متعلق جو بعض احکام بیان فرمائے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 سے 187 کے درمیان، 183 سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور 187 پہ ختم ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم ان پر غور کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو پہلی سب سے آیت ہے اس میں روزے کی فرضیت کا ذکر کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، آخر تک آیت۔ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ گنتی کے چند دن ہیں، ایام و معدودات، اور پھر مریض اور مسافر کے بعض احکام بیان کیے اور فدیے کے متعلق بعض بات کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں 185 نمبر آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رمضان کا ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور آخر تک آیت، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے روزوں کی فرضیت کا ذکر کیا، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو اس مہینے کے روزے، اس مہینے کو پائے تو وہ اس کے روزے رکھے، اور پھر مریض اور مسافر کو رخصت دی۔ اس سے جو اگلی آیت ہے وہ بالکل الگ آیت ہے، اس کا یہ آپ کہہ لیں کہ ظاہراً روزوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آیت نمبر 186، اس کی طرف ہم انشاءاللہ پھر آتے ہیں۔ اس سے جو اگلی آیت ہے آیت نمبر 187، روزوں کے مسائل پہ آخری آیت ہے، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اور آخر تک آیت۔ اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روزوں کے احکام بیان کیے ہیں، بعض احکام۔ اب سوال یہ ہے کہ آیت نمبر 86 الگ کیوں ہے؟ یعنی پہلی آیت نمبر 183، 84، 85 تین آیتیں، اور 186 کے بعد 187، یہ چار آیات جو ہیں وہ رمضان اور روزوں سے متعلق احکام کو ڈسکس کرتی ہیں، اور درمیان میں جو ایک آیت ہے آیت نمبر 186، وہ آیت الگ ہے، یعنی اس کا ظاہراً روزوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ وہ آیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب آپ سے پوچھیں میرے السلام علیکم۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی جہاں پر قریب ہونے کا ذکر کرتے ہیں وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی دعا کے جواب کا یا دعا کی قبولیت کا ذکر کرتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت قرب ہے، صفت قرب، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنین کے قریب ہے۔ کیسے قریب ہے؟ کہ ان کی دعائیں سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ اسی وجہ سے کئی ائمہ اس طرف گئے ہیں، جیسا کہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور کئی ائمہ کا جو ہے قول ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت قرب ہے یہ مومنین کے ساتھ خاص ہے، بخلاف صفت معیت کے۔ جو اللہ تعالیٰ کی صفت معیت ہے وہ عام ہے، وہ سب کے ساتھ ہے، سب کے ساتھ شامل ہے، اور وہ ان کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے احاطہ کیے ہوئے ہیں ہر چیز کا۔ لیکن جو صفت قرب ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی بھائی اب آ رہی ہے۔ طيب، میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی جو صفت معیت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان اللہ معکم، بے شک اللہ تم لوگوں کے ساتھ ہے، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ کی صفت معیت ہے، یہ اس کا اطلاق دو اعتبار سے ہے۔ ایک یہ کہ صفت معیت عام ہے، اور ایک یہ کہ صفت معیت خاص ہے۔
جو صفت معیت عام معنی میں ہے، یعنی بعض آیات میں اس کا اطلاق عام معنی میں ہوا ہے، تو اس سے مراد تمام مخلوقات ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوقات کے ساتھ ہے اپنے علم کے اعتبار سے، یعنی کوئی چیز اس کے علم سے خارج نہیں ہے۔ اور بعض جگہ جو معیت کا ذکر ہے وہ نصرت کے اعتبار سے ہے، وہ نصرت کے اعتبار سے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، تمہاری مدد کر رہا ہے تمہاری، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو کہا، قال لا تخافا، قال لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں، تمہارے ساتھ ہوں یعنی میری نصرت تمہارے ساتھ ہے، میری مدد تمہارے ساتھ ہے۔ تو یہاں پہ معیت خاصہ ہے، اور معیت خاصہ اللہ تعالیٰ کے مومن بندوں کے لیے ہوتی ہے، جبکہ معیت عامہ سب کے ساتھ جو ہے وہ متعلق ہے۔ لیکن جو صفت قرب ہے نا کہ اللہ قریب ہے، یہ صفت قرب مومنین کے ساتھ خاص ہے، کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے قریب ہے، یعنی مومنوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور ان کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ تو اس آیت میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اور جب آپ سے میرے بندے پوچھیں میرے متعلق، فَإِنِّي قریب، پس میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب مجھے پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ اب یقیناً جو مومنین ہیں وہی خالصتاً اللہ کو پکارتے ہیں، کیونکہ جو اہل شرک ہیں وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اگر پکارتے بھی ہیں تو بیچ میں کسی اور ہستی کو ڈال دیتے ہیں اور شرک کرتے ہیں۔ تو مومن جو ہوتے ہیں وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں اور اللہ ہی کو مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے بندوں کو بتاؤ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَإِنِّي قریب، پس میں قریب ہوں، پس میں قریب ہوں۔ یہاں پہ یہ نہیں کہا میں قل، اے نبی آپ بتائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا فَإِنِّي قریب، پس میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، پس ان کو چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان لے کر آئیں، یعنی کامل ایمان لے کر آئیں اور میری بات مانے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، استجابہ یستجیب کا مطلب ہوتا ہے کسی کی بات کو ایکسپٹ کرنا، اس پہ عمل کرنا، اس پر چلنا۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پس وہ میری بات کو مانیں، وہ بھی میرے احکام پر عمل کریں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر کامل ایمان رکھیں۔ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت والے رستے پر آ جائیں یا ہدایت والے رستے پر چلتے رہیں۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے پچھلی آیات میں روزے کے احکام ذکر کیے، اگلی آیات میں بھی روزے کے احکام ذکر کیے، اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بالکل ایک الگ بات کی جو دعا سے تعلق رکھتی ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ ائمہ کرام نے یہی بیان کی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی رمضان کے اندر خصوصی طور پر دعائیں قبول فرماتا ہے، اور خاص کر روزہ دار کی دعا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے رمضان کے احکام کے اندر یہ آیت ذکر کی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اچھا، اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، سنن ترمذی کی حدیث ہے 3598، اور ابن ماجہ کی 1752، اور اس کی سند حسن ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثلاثۃ لا ترد دعوتهم، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ ان کی دعا رد نہیں ہوتی۔ الصائم حتی یفطر، پہلا شخص ہے روزہ دار یہاں تک کہ وہ اپنا روزہ افطار کر لے۔ روزہ دار کی روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ دعا خصوصی طور پہ قبول فرماتا ہے۔ والامام العادل، اور عادل حکمران کی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ دعا خصوصی طور پر قبول فرماتا ہے۔ ودعوت المظلوم، اور مظلوم کی دعا، یرفعها اللہ فوق الغمام، یعنی جس پر ظلم ہوا ہو وہ جب اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ اٹھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے، اور اللہ اس کی دعا کو بادلوں پر اٹھاتا ہے۔ وَيُفْتَحُ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ وَيَقُولُ الرَّبُّ، اور رب تعالیٰ فرماتا ہے وَعِزَّتِي لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، میری عزت کی قسم کہ میں ضرور تیری مدد کروں گا، چاہے کچھ عرصے بعد ہی کروں، چاہے کچھ وقت بعد ہی تیری مدد کروں، لیکن میں تیری مدد ضرور کروں گا۔ سبحان اللہ۔ تو ایک طرف تو ہم جب دیکھتے ہیں کہ فلسطین میں معصوم لوگوں پر، مسلمانوں پر، بچوں پر، عورتوں پر شدید قسم کی ظلم اور بربریت جاری ہے،
تو جہاں پر ہمیں افسوس اور دکھ ہوتا ہے اور انتہائی شدید پریشانی ہوتی ہے، وہاں پر ہمیں یہ احادیث پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے ایک کامل امید بھی ہوتی ہے، اور دل کو اطمینان اور تسلی بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مظلوم کا ساتھ دے گا، اور اللہ مظلوم کی مدد کرے گا، اور اللہ ظالم کو پکڑے گا، چاہے کچھ وقت بعد ہی پکڑے۔ تو یہ ہے رمضان شہر الدعا۔ تو رمضان کے اندر کثرت سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، ہدایت کی اور عافیت کی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نیک اعمال پر استقامت کی دعا کرنی چاہیے۔ اسی طرح مظلوم جو مسلمان، خاص کر رضا کے اندر جو ان پر ظلم ہو رہا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے خصوصی طور پر رمضان میں دعا کرنی چاہیے۔ رمضان شہر الصیام ہے، رمضان روزوں کا مہینہ ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو خاص کیا ہے باقی مہینوں سے، کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کیے ہیں۔ اچھا، اب کوئی شخص سال میں روزہ رکھنا چاہتا ہے تو نفلی روزہ رکھے گا، یعنی شوال کے روزے رکھے گا تو بھی نفلی رکھے گا، یا اسی طرح محرم میں روزے رکھے گا تو نفلی روزے رکھے گا، عاشورہ کا رکھے گا تو وہ بھی نفلی ہے، اسی طرح نو ذی الحجہ کا جو روزہ ہے وہ بھی نفلی ہے۔ تو اگر کوئی شخص فرض روزہ رکھنا چاہتا ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ فرائض ہمیشہ نوافل سے اوپر ہیں، اور فرائض کا درجہ نوافل سے زیادہ ہے، تو فرض روزہ صرف رمضان میں رکھ سکتا ہے۔ ہاں، یہ ممکن ہے کہ رمضان میں کوئی روزہ چھوٹ گیا تو اس کی قضا دے گا، اس کی قضا دے گا، یا کسی نے نظر مان لی کوئی روزہ رکھنے کی تو وہ اس پر لازم ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فرض کردہ روزے ہیں وہ صرف رمضان میں ہی رکھے جا سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے رمضان کو باقی مہینوں سے یہ ایک خصوصیت حاصل ہے کہ رمضان کے روزوں کو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے۔ اس میں جو روزے ہیں وہ فرضیت کی حالت میں رکھے جاتے ہیں۔ اور روزہ کتنی بڑی عبادت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث آپ لوگوں کو معلوم ہے۔ میں صرف ایک حدیث ذکر کرتا ہوں اور پھر اس بات کو ہم آگے چلاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قال اللہ، اللہ فرماتا ہے، کل عمل ابن آدم لہو، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے، الا الصیام، سوائے روزے کے، فانہ لی وانا اجزی بھی، بس روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ والذی نفس محمد بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو مسک یعنی کستوری کی خوشبو سے زیادہ محبوب ہے، زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، یفرحہما، جن کے ذریعے وہ خوش ہوتا ہے، اذا افطر فرحا، جب وہ روزے کی افطاری کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے میں نے بھوک پیاس برداشت کیا، میں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے جائز کر دیا ہے، پھر وہ کھاتا ہے پیتا ہے۔ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ، اور جب اپنے رب کو ملے گا تو روزے کا اجر پا کے خوش ہوگا۔ تو جس طرح خوشی افطاری کے ٹائم ہوتی ہے، امیجن کریں کہ جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی اور ان روزوں کا اجر ملے گا تو اس وقت کتنی خوشی ہوگی، سبحان اللہ۔ اچھا، اب اس حدیث کے اندر یہ جو بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی باقی اعمال بھی تو اللہ کے لیے ہے، نماز بھی تو اللہ کے لیے، اور نماز کا بدلہ بھی اللہ نے دینا ہے، زکوٰۃ بھی اللہ کے لیے، زکوٰۃ کا بدلہ بھی اللہ تعالیٰ نے دینا ہے، تو پھر روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اس سے کیا مراد ہوئی؟ تو اس کی توجیہ میں علماء کرام کے کئی اقوال ہیں۔ امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں کئی بے شمار 10 سے زیادہ اقوال، بلکہ 20 سے زیادہ اقوال ذکر کیے ہیں۔ بہرحال اس میں جو سب سے قریب قول معلوم ہوتا ہے وہ صحیح مسلم کے ایک طریق کے اندر اس کی اسی حدیث کے اندر ایکسپلینیشن موجود ہے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1151، اور اسی حدیث کی وہ سند ہے، دوسری سند ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل عمل ابن آدم یضاعف، ابن آدم کا ہر عمل بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی ہر عمل کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، الحسنۃ عشر امثالها الی 700 ضعف، ایک نیکی 10 سے لے کے 700 تک بڑھا دی جاتی ہے۔ قال اللہ عز وجل، اللہ فرماتا ہے، الا الصوم، سوائے روزے کے، سوائے روزے کے، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، بس روزہ میرے لیے ہے اور اس کا میں ہی اجر دوں گا، سبحان اللہ۔ یعنی عام طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا ہے کہ کوئی بھی مسلمان جب نیکی کرے تو اس کی نیکی 10 سے لے کے 700 کے درمیان لکھنی ہے،
جتنا اللہ تعالیٰ جس بندے کا جتنا اخلاص اور جتنی جوہد ہوتی ہے کسی عمل میں، اس کے مطابق فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کی اتنی نیکیاں لکھ دیں. یہ عمومی قاعدہ ہے. لیکن جو روزہ ہے اس کا کتنا اجر ہے یہ کسی کو معلوم نہیں. اللہ تعالیٰ نے بتایا ہی نہیں. یعنی اس روزے کا جو اجر ہے وہ 10 سے 700 کے درمیان نہیں ہے، بلکہ اتنا زیادہ ہے کہ اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اسی لیے اللہ فرماتا ہے کہ الا الصوم فانه لي وانا اجزي به، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا. تو یہ سب سے زیادہ قریب قول معلوم ہوتا ہے، واللہ عالم. آگے چلتے ہیں. رمضان شہر الصبر، رمضان صبر کا مہینہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا کئی لوگ روزہ رکھ کے نا زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں اور برداشت ان کی پہلے سے زیادہ کم ہو جاتی ہے. تو اللہ کے بندے، آپ نے روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے رکھا ہے، کسی پہ احسان تو نہیں کر رہے آپ روزہ رکھ کے کہ آپ جو ہے روزے کی حالت میں پہلے سے زیادہ غصے میں آ رہے ہو جی میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. بلکہ رمضان تو بالعکس شہر الصبر ہے، صبر سکھاتا ہے. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصیام جنۃ، روزہ ڈھال ہے. وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَطْ، بس تم میں سے جب کسی شخص کا روزہ ہو تو نہ وہ لڑائی جھگڑا کرے نہ وہ گالی گلوچ کرے. فَإِنْ صَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، اگر کوئی شخص اس کو گالی دے دے یا اس سے لڑائی جھگڑا کرنے پہ اتر آئے، فَلْيَقُلْ، تو وہ آگے سے کہے إِنِّي امرؤ صائم، کہ بے شک میں روزہ دار ہوں. بھائی میں روزے سے ہوں، میرا روزہ ہے، میں تو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہوں. نہ میں زبان سے کوئی غلط بات نکالوں گا اور نہ ہی میں لڑائی جھگڑا کروں گا. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں نہیں جی وہ صبر نہیں ہوتا جی. وہ دیکھیں آپ روزے کی حالت میں پہلے سے بھوک لگی ہوتی ہے، پیاس لگی ہوتی ہے، بندہ تھکا ہوا ہوتا ہے، اپنی جاب سے آیا ہوتا ہے یا جاب پہ جا رہا ہوتا ہے یا اپنی ٹینشن میں ہوتا ہے، تو پھر برداشت نہیں ہوتی. بھائی اس لیے برداشت نہیں ہوتی کہ آپ نے ارادہ نہیں کیا اور برداشت کرنے کی کوشش نہیں کی. اگر آپ ایفرٹ کرتے، کوشش کرتے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے اندر یہ برداشت پیدا کر دیتا. بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَمَن يَسْتَعْفِفْ يُعِفُّهُ اللَّهُ، جو شخص پاک دامنی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پاک دامن بنا دیتا ہے. وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ، اور جو بے نیازی لوگوں سے بے السلام علیکم۔ میری آواز آ وعلیکم رہی ہے آپ؟ السلام۔ نعم، السلام أسمع علیکم، صوت میری آواز يا آ رہی ہے؟ أستاذ۔ صحیح، بارک اللہ فیکی. رمضان شہر المغفرہ، رمضان مغفرت کا مہینہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصلوات الخمس والجمعۃ الى الجمعہ ورمضان الى رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنب الکبائر، کہ 5 نمازیں اور ایک جمعہ دوسرے جمعے سے لے کر اور ایک رمضان دوسرے رمضان سے مکفرات ما بینہن، ان کے درمیان ہوئی خطاؤں اور گناہوں کا کفارہ ہے. اذا اجتنب الکبائر یا اذا اجتنب الکبائر، یا جب کبیرہ گناہوں سے بچا جائے یا جب وہ شخص یعنی جو یہ عمل کر رہا ہے وہ کبیرہ گناہوں سے بچے. تو دونوں طرح اس کو پڑھا گیا ہے اجتنبا اجتنبا. تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ رمضان کے روزے رکھنے سے جو پچھلے رمضان اور اس رمضان کے درمیان کیے گئے گناہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ 5 نمازیں پڑھنے والے کو نمازوں کے درمیان کیے گئے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور اسی طرح ایک جمعہ پڑھنے والے کو پچھلے جمعے سے لے کے اس جمعہ تک کیے گئے گناہ معاف کر دیتا ہے. لیکن اس حدیث کے اندر یہ قید لگائی گئی ہے، اور ائمہ کرام یہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی حدیث آئی ہیں جن کے اندر یہ ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ اس کے جو پچھلے گناہ ہو چکے وہ بخش دیے جائیں گے، ان تمام حدیث کو محمول کیا جائے گا اس حدیث پر. وہ کیا ہے؟ اذا اجتنب الکبائر، جب وہ کبیرہ گناہوں سے بچے گا تب ایسا ہوگا. اور کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوں گے. کبیرہ گناہ اگر کسی شخص نے کیا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی پڑے گی. اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے گا
وہ گناہ چھوڑے گا، ترک کرے گا، اللہ سے عہد کرے گا کہ اب میں یہ گناہ نہیں کروں گا، تو تب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو معافی دیں گے۔ اور اگر وہ گناہ حقوق العباد سے متعلق ہے، اگر اس نے کسی کا مال چرایا ہے یا کسی شخص کی جو ہے وہ عزت اچھالی ہے، تو پھر اس شخص سے بھی معافی مانگے گا، اور مال موجود ہے تو اس کا مال اس کو واپس کرے گا، اگر دیت بنتی ہے تو دیت دے گا، قصاص بنتا ہے تو قصاص دے گا، اس کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرے گا، اور جو سزا بنتی ہے وہ سزا لینے کے لیے تیار ہوگا، تب اس کو معافی ملے گی۔ رمضان مغفرت کا مہینہ ہے، اس کے اندر کبیرہ اور صغیرہ گناہوں دونوں سے اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب معافی مانگی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، سوائے اس کے کہ جس شخص کا مال دینا ہے وہ شخص نہیں مل ہی نہیں رہا، تو وہ مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے۔ اور اسی طرح اگر کسی شخص کا اس نے دل دکھایا ہے یا کسی شخص کی ساتھ زیادتی کی ہے، اور اس کی عزت کے ساتھ یا اس کو غصہ دلایا ہے، اور وہ شخص دنیا سے چلا گیا یا اب اس سے رابطہ ممکن نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گا صدقے دل کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کی خلوص نیت کو دیکھتے ہوئے اس کو معاف کر دیں گے۔ اگر اس شخص سے معافی مانگنا ممکن نہیں ہے تو اس کی دلیل وہ حدیث ہے صحیح بخاری کی، کہ جس میں آیا ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک آدمی نے 99 قتل کیے تھے، اور پھر ایک شخص سے پوچھا اس نے کہ میری بخشش ہو سکتی ہے، تو اس شخص نے کہا نہیں، آپ کی بخشش نہیں ہو سکتی، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، 100 قتل پورے کر دیے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا تھا، حالانکہ اس نے 100 قتل کیے ہیں، اس کے بدلے اس کو قتل بھی نہیں کیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس کی صدق نیت معلوم تھی کہ اب یہ جو ہے یہ شخص اس کو، یعنی وہ لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں اور اب اس کی موت کا بھی وقت آ گیا ہے، اور اس سے قصاص بھی نہیں لیا گیا، لیکن یہ خالص نیت کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے تیار تھا کہ میری جو بھی سزا بنتی ہے مجھے دے دی جائے، بس کسی طرح مجھے معافی مل جائے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا اور اس کو معاف کر دیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اور اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی کتاب الادب المفرد میں ذکر کیا، حدیث نمبر 646 ہے، اور یہ ابن خزیمہ میں موجود ہے، حدیث نمبر 1888۔ اس کے اور بھی کئی طرق ہیں، لیکن اس طریق کی سند حسن ہے، اس طریق کی سند حسن ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر چڑھے اور آپ نے فرمایا آمین آمین آمین، قیل لہ یا رسول اللہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا گیا ہے اللہ کے رسول، ما کنت تصنع ھذا، آپ پہلے کبھی ایسے نہیں کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا قال علی جبریل رغم انف عبد ادرک ابویہ او احدہما لم يدخلہ الجنہ، کہ وہ شخص برباد ہو جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو، ناک خاک آلود ہو کا مطلب ہے کہ وہ برباد ہو جائے، وہ شخص اتنا بدبخت ہے وہ شخص کہ جس نے اپنے والدین کو پایا یا دونوں میں سے کسی ایک کو، لم یدخلہ الجنہ، تو وہ اس کو جنت میں داخل نہ کر سکے، یعنی ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ ثم قال، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فقلت آمین، میں نے کہا آمین، یعنی جبریل نے کہا وہ شخص برباد ہو جائے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ آمین۔ ثم قال، پھر جبریل نے کہا رغم انف عبد دخل علیہ رمضان فلم یغفر له، وہ شخص بھی برباد ہو جائے جس پر رمضان داخل ہوا اور اس نے اپنی بخشش نہ کروائی، اس کی بخشش نہ ہوئی۔ فقلت آمین، آپ نے فرمایا آمین۔ ثم قال، پھر جبریل علیہ السلام نے کہا رغم انف امرئ ذکرت عنده فلم يصلي عليك، وہ شخص بھی برباد ہو جائے جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا گیا اور اس نے آپ پر درود نہ پڑا۔ فقلت آمین، تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے کہا آمین، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو رمضان شہر المغفرہ ہے، اس کے اندر اپنی مغفرت کروانی چاہیے۔ ایک بات جو ہمارے یہاں مشہور ہے کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت اور دوسرا عشرہ مغفرت ہے اور تیسرا جہنم سے آزادی ہے، یہ بات بالکل درست نہیں ہے، یہ بات باطل ہے، اور جس حدیث میں آئی ہے وہ حدیث بھی ثابت نہیں ہے، رشدین میں سعد راوی اس کے اندر ضعیف ہے غالباً، جہاں تک مجھے یاد ہے۔ اور ویسے بھی یہ بات جو ہے یہ عمومی اصول شریعت کے خلاف ہے، وہ یہ کہ رمضان سارا کا سارا رحمت ہے، اور کا سارا آزادی ہے، اور یہ بات درست، رمضان کا جو آخری عشرہ ہے وہ پہلے دو عشروں سے افضل ہے، اس کی وجہ یہ کہ آخری عشرے میں لیلۃ القدر ہے جو 1000 سال سے افضل ہے، خیر میں 1000 مہینوں سے افضل ہے،
لیے اس اعتبار سے رمضان کا آخر پہلے 2 عشرے افضل ہے. البتہ یہ جو تقسیم ہے کہ پہلا عشرہ رحمت اور دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم سے آزادی ہے اور پھر ان عشروں کی دعا بھی الگ الگ ہے، تو یہ قطعاً کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ باطل بات ہے اور یہ حدیث بھی منکر ہے. رمضان شہر التقوی، رمضان تقوی کا مہینہ ہے. رمضان جس طرح مغفرت کا مہینہ ہے اسی طرح تقوی کا مہینہ ہے، اور یہی روزے کا اصل مقصد ہے. اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ روزے کی فرضیت کا ذکر کیا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تو وہاں پہ فرمایا کہ اس لیے روزے فرض کیے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ. اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به، جو شخص روزے میں بھی جھوٹ بولنا اور برے اعمال کرنا نہیں چھوڑتا، فلیس للہ حاجت فی ان یدع طعامه وشرابه، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ شخص اپنا کھانا پینا چھوڑ دے. یعنی اللہ تعالیٰ کو کیا چاہیے ہمیں بھوکا اور پیاسا رکھ کے طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک؟ اللہ تعالیٰ تو ہمیں متقی بنانا چاہتا ہے، گناہوں سے روکنا چاہتا ہے، جھوٹ سے روکنا چاہتا ہے، لغویات اور برائیوں سے روکنا چاہتا ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض کیا ہے کہ ہم روزے کے اندر جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم پانی نہیں پی رہے، حالانکہ پانی حلال ہے، اللہ نے اس کو حلال کیا ہے نا. عام حالات میں کھانا ہمارے لیے حلال ہے، جو چاہیں کھائیں، کچھ چیزیں حرام ہے، باقی ان کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ نے اکثر دنیا کی چیزیں حلال ہیں، چند چیزیں ہیں جو حرام ہیں گنتی کی. لیکن روزے کی حالت میں انسان وہ نہیں کھاتا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. تو روزہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی حرام کی ہے، جس طرح تم روزے کی حالت میں یہ حلال چیزوں سے بچ رہے ہو، اسی طرح ان حرام سے بھی بچ جاؤ. لیکن اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر بھی برائیاں اور گناہ کے کام نہیں چھوڑتا، تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد حدیث نمبر 8856، رب صائم حظه من صیامه الجوع والعطش، کہ آپ نے فرمایا کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی روزہ دار ہے، اس کو اس کے روزے سے صرف بھوک اور پیاس نصیب ہوتی ہے، یعنی اس کو روزے کا اجر نہیں ملتا، صرف بھوک اور پیاس اس کو نصیب ہوتی ہے. وَرُبَّ قَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ قِيَامِهِ السَّحَرُ، اور کتنے ہی قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ جن کو ان کے قیام سے صرف رات کا جگراتا ہی نصیب ہوتا ہے، اجر ان کو نہیں ملتا، اس لیے کہ وہ دکھاوے کے لیے قیام کرتے ہیں یا ریاکاری کے لیے قیام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کے لوجہ اللہ وہ قیام نہیں کرتے. تو اسی لیے روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا رہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ بندہ بھوکا پیاسا رہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اس کے روزے کا اجر نہیں دے گا. تو رمضان اتنی برکتوں والا اور فضیلتوں والا مہینہ ہے، اور یہ تقوی والا مہینہ ہے، تقوی اختیار کرنے کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش کروانے کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنی معافی کروانے کا مہینہ ہے، جہنم سے آزادی لکھوانے کا مہینہ ہے، اور اسی طرح یہ دعا کا مہینہ ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے میں صحیح معنوں میں عبادت کرنے کی، روزے رکھنے کی، دعائیں کرنے کی، تقوی اختیار کرنے کی، صبر اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمارے اور ہم سے راضی ہو جائے اور ہماری ساری خطاؤں کو معاف کر دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اگر آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں، پھر ہم اپنی کلاس ختم کرتے ہیں. اور آج ہماری اس کلاس میں رمضان کے جو فضائل ہیں ان پر الحمدللہ ہم نے بات مکمل کر لی. اب اگلی جو ہماری کلاس ہوگی جمعرات والے دن انشاءاللہ، اس میں ہم رمضان کے احکام اور مسائل پر تفصیل سے بات کریں گے کہ کون سے لوگ ہیں جن پر روزہ فرض ہے، کون سے لوگ ہیں جن پر روزہ فرض نہیں ہے، اور جن پر روزہ فرض نہیں ہے ان کے کیا احکام ہیں، کیا وہ قضا دیں گے یا فدیہ دیں گے، جو فدیہ دینے والے ہیں ان کا فدیہ کتنا بنتا ہے، کس طریقے سے دینا ہے، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا، سحری کے کیا احکام ہیں، افطاری کے کیا احکام ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو اس کو تفصیل سے اس پر بات کریں گے انشاءاللہ. جی کسی کا سوال نہیں ہے تو ہم اپنی کلاس ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.